یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو ساری زندگی ایک ایسا بوجھ اٹھائے رہا جو حقیقت میں موجود ہی نہیں تھا، مگر اسے سکون تب ملا جب اسے اس سچ کا احساس ہوا۔ ایک چھوٹے سے شہر میں احسن نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو بظاہر ایک عام زندگی گزار رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی تھکن اور بوجھل پن رہتا تھا۔ وہ ہر وقت تھکا ہوا محسوس کرتا، جیسے اس کے کندھوں پر کوئی بہت بھاری وزن رکھا ہو، حالانکہ اس کی زندگی میں کوئی بڑی پریشانی نہیں تھی۔ اس کے پاس کام تھا، گھر تھا، لوگ تھے، مگر پھر بھی وہ اندر سے ہلکا نہیں تھا۔ وہ اکثر خود سے سوال کرتا کہ آخر وہ اتنا تھکا ہوا کیوں ہے، جبکہ اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایک عام انسان چاہتا ہے، مگر اس سوال کا جواب اسے کبھی نہیں ملا۔ وقت کے ساتھ اس کی یہ کیفیت بڑھتی گئی، وہ لوگوں کے درمیان رہتا تو خود کو نارمل ظاہر کرتا، ہنستا، باتیں کرتا، مگر جیسے ہی وہ اکیلا ہوتا اس کی خاموشی اس پر حاوی ہو جاتی۔ اسے لگتا جیسے اس کے اندر کچھ ہے جو اسے دبا رہا ہے، مگر وہ اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کئی بار سوچتا کہ شاید یہ زندگی کی ذمہ داریاں ہیں، شاید یہ وقت کا دباؤ ہے، یا شاید اس کی قسمت ایسی ہے، مگر دل کے کسی کونے میں اسے لگتا کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ ایک دن وہ اسی الجھن اور تھکن کے ساتھ شہر سے باہر نکل گیا۔ وہ بغیر کسی مقصد کے چلتا رہا، جیسے وہ خود سے بھاگ رہا ہو، یہاں تک کہ وہ ایک سنسان راستے پر پہنچ گیا جہاں ایک درویش خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی بوجھ کے بغیر جی رہا ہو۔ احسن اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر احسن نے آہستہ سے کہا کہ وہ بہت تھک چکا ہے۔ درویش نے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا کہ اس نے کیا اٹھا رکھا ہے۔ احسن نے حیرت سے اپنے ہاتھوں اور کندھوں کو دیکھا اور کہا کہ اس نے کچھ بھی نہیں اٹھایا ہوا۔ درویش مسکرایا اور کہا کہ پھر بھی وہ تھکا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ ایسا اٹھائے ہوئے ہے جو نظر نہیں آتا۔ یہ بات سن کر احسن خاموش ہو گیا، کیونکہ اس نے کبھی اس زاویے سے نہیں سوچا تھا۔ درویش نے اسے کہا کہ وہ آنکھیں بند کرے اور اپنے اندر دیکھنے کی کوشش کرے، یہ محسوس کرے کہ وہ حقیقت میں کیا اٹھائے ہوئے ہے۔ احسن نے آنکھیں بند کی اور اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ شروع میں اسے کچھ خاص محسوس نہیں ہوا، مگر آہستہ آہستہ اسے اپنے اندر چھپی ہوئی چیزیں نظر آنے لگیں۔ اسے اپنے پرانے دکھ یاد آنے لگے، وہ باتیں جو لوگوں نے کبھی اسے کہی تھیں، وہ ناکامیاں جنہیں وہ بھولنا چاہتا تھا، وہ خوف جو اس نے دل میں چھپا رکھے تھے، اور وہ سب خیالات جو اسے کمزور بناتے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ان سب چیزوں کو چھوڑنے کے بجائے اپنے ساتھ اٹھائے پھر رہا ہے، جیسے وہ ایک بوجھ بن چکی ہوں۔ وہ چونک گیا اور اس نے آنکھیں کھول کر درویش کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ یہ سب خود اٹھا رہا ہے۔ درویش نے سر ہلایا اور کہا کہ یہی اس کا اصل بوجھ ہے، اور یہ بوجھ حقیقت میں موجود نہیں، بلکہ وہ خود اسے پکڑے ہوئے ہے۔ یہ سن کر احسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی تھکن کسی باہر کی چیز کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے اپنے اندر کے خیالات کی وجہ سے ہے۔ وہ ساری زندگی ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا رہا جو اسے چھوڑ دینی چاہیے تھیں۔ اس نے درویش سے پوچھا کہ وہ اس بوجھ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اب یہ اس کا حصہ بن چکا تھا۔ درویش نے نرمی سے کہا کہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہو اسے چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا، مشکل صرف اسے پکڑے رکھنا ہوتا ہے۔ یہ سن کر احسن نے گہری سانس لی اور اپنے اندر ان تمام چیزوں کو جانے دینے کی کوشش کی۔ شروع میں اسے مشکل محسوس ہوئی، کیونکہ وہ ان خیالات کا عادی ہو چکا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس نے انہیں جانے دینا شروع کیا۔ اس نے اپنے پرانے دکھوں کو چھوڑنے کی کوشش کی، لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کیا، اپنی ناکامیوں کو قبول کیا اور اپنے خوف کو خود سے الگ کیا۔ جیسے جیسے وہ یہ سب چھوڑتا گیا، اسے اپنے اندر ایک ہلکا پن محسوس ہونے لگا، جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بوجھ اتر رہا ہو۔ وہ حیران رہ گیا، کیونکہ یہ سب اس کی توقع سے کہیں زیادہ آسان تھا۔ اس نے درویش کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ تو اتنا مشکل نہیں تھا، تو پھر وہ ساری زندگی اس بوجھ کو کیوں اٹھائے رہا؟ درویش نے مسکرا کر کہا کہ انسان کو چھوڑنے سے زیادہ پکڑنے کی عادت ہوتی ہے، اور یہی عادت اسے تھکا دیتی ہے۔ اس دن کے بعد احسن کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ اب بھی اپنی زندگی گزارتا تھا، اپنے کام کرتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، مگر اب وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ اب بھی مشکلات کا سامنا کرتا تھا، مگر انہیں اپنے اندر جمع نہیں کرتا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ ہر چیز کو اپنے ساتھ اٹھانا ضروری نہیں، کچھ چیزیں وہیں چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے جہاں وہ پیدا ہوتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد جب لوگ اسے دیکھتے تو وہ حیران ہوتے، کیونکہ وہ پہلے جیسا تھکا ہوا اور بوجھل انسان نہیں رہا تھا، بلکہ اب اس کے چہرے پر ایک سکون اور ہلکا پن تھا۔
ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ اس نے اپنی تھکن کیسے ختم کی، تو وہ مسکرا کر بولا کہ اس نے وہ بوجھ چھوڑ دیا جو حقیقت میں تھا ہی نہیں۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ انسان ساری زندگی وہ چیزیں اپنے ساتھ اٹھائے رکھتا ہے جو اصل میں موجود نہیں ہوتی، جیسے پرانے دکھ، لوگوں کی باتیں اور اپنے بارے میں خوف، اور یہی چیزیں اسے اندر سے تھکا دیتی ہے۔ جب انسان انہیں چھوڑنا سیکھ لیتا ہے تو وہ نہ صرف ہلکا ہو جاتا ہے بلکہ اسے وہ سکون بھی مل جاتا ہے جس کی وہ ساری زندگی تلاش کرتا رہا ہوتا ہے۔